السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں الحیات وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے قریب رائیونڈ کے اندر عالمی تبلیغی اجتماع ہر سال ہوتا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز آج کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے۔ بہت بڑی مقدار میں پوری دنیا سے لوگ اجتماع میں صرف حضرات علماء کرام کے پر اثر بیانات سننے اور شرکت کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہ لوگوں کا ایک سمندر ہوتا ہے، اس لیے پہلے تو پورے پاکستان کا ایک ہی اجتماع ہوتا تھا، لیکن جب تعداد بڑھ گئی تو اجتماع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر جب لوگوں کی تعداد اور بھی بڑھ گئی تو سالانہ اجتماع کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ علاقے ایک اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، کچھ دوسرے حصے میں، کچھ تیسرے میں اور کچھ چوتھے میں۔ 2 حصوں کا اجتماع ایک سال ہوتا ہے، دوسرے 2 حصوں کا اجتماع پھر دوسرے سال ہوتا ہے۔ اس طرح ہر علاقے والوں کا نمبر دوسرے سال آتا ہے۔ جوڑ کے موقع پر یہاں پر تمام اعمال، جماعتوں کی آمد اور تشکیلیں روٹین کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں۔ رائیونڈ مرکز کے بالکل ساتھ ہی مرکز کا بازار ہے، جس کے اندر اللہ کے راستے میں آئے ہوئے لوگوں کی ضرورت کی تمام اشیاء یہاں سے مل جاتی ہیں۔ پورا سال یہاں رش لگا رہتا ہے، لیکن اجتماعات کے موقع پر لوگوں کا ہجوم ذرا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اجتماع گاہ کے اندر پاکستانی لوگوں کے لیے اس طرح سے 2-3 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ میدان ہوتا ہے۔ اجتماع شروع ہونے سے پہلے فی سبیل اللہ خدمت کرنے والے یہاں پر پورے میدان میں یہ بانس لگا دیتے ہیں۔ اجتماع سے ایک دن پہلے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پورے میدان کو مختلف شہروں کے ناموں سے تقسیم کیا ہوتا ہے، اس لیے ہر علاقے والے اپنے شہر کے لیے ملی ہوئی جگہ پر ان بانسوں کے ساتھ اوپر اپنے اپنے ترپال لگاتے ہیں۔ یہ اجتماع سے ایک دن پہلے کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے ترپال لگا رہے ہیں، پھر 3 دن یہیں پر رہتے ہیں۔ جبکہ بائیں جانب بنا ہوا لوہے کا شیڈ، اس کے اندر بیرونی ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانا لگتا ہے، جو میں اندر جا کر بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بہت وسیع پیمانے پر انتظام ہوتا ہے۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اجتماع شروع ہونے سے ایک دن پہلے کا ہے، جنوبی پارکنگ نمبر 5۔ اس طرح کی اجتماع گاہ کے چاروں طرف پارکنگز بنی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک طرف سے دوسری طرف پیدل جانا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح کی تمام پارکنگز گاڑیوں سے بھر جاتی ہیں، جبکہ یہ صرف جنوبی پارکنگ ہے۔ اجتماع کے دوسرے دن ہی شدید بارش ہوئی اور رات کو ہی دعا ہو گئی، کیونکہ مزید وہاں پر رہنا ناممکن ہو چکا تھا، اور واپسی کی راہ لی، جس کی وجہ سے میں بہت کچھ ریکارڈ نہیں کر پایا۔ جبکہ تیسرے دن صبح کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی حال میں کئی لوگوں نے رات بھی وہیں گزاری ہے۔ اجتماع گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس طرح سے سخت سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے، لیکن سیکورٹی پوری خدمت والے احباب ہی سنبھالتے ہیں۔ بیرون ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی جگہ پر بھی بہت سخت سیکورٹی ہوتی ہے۔ عام آدمی کا داخلہ سختی سے منع ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے دن رات کو جب ہنگامی حالات میں دعا ہوئی تو اس وقت لوگوں کی گھروں کی طرف واپسی بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اجتماع گاہ میں موبائل سروس کا بہت زیادہ ایشو آتا ہے، جبکہ ٹیمپریری طور پر ٹاورز بھی لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ پوری اجتماع گاہ کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں، جو زیادہ اوپر سے تو نہیں ہے، پر یہاں سے بھی لوگوں کو بہت کم دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ لوگ میری ویڈیوز شوق سے دیکھیں گے، اپنے دوستوں سے فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر شیئر کریں گے، مجھے سپورٹ کریں گے، تو ایک دن ڈرون کیمرے سے بھی پورے پنڈال کی ویڈیو آپ میرے چینل پر دیکھ لیں گے۔ یہ جہاں تک آپ کی نظر کام کرتی ہے تو پنڈال کے ترپال ہی نظر آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی خلق خدا کے لیے پانی کیسے پورا کیا جائے، جبکہ 5 وقت وضو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پنڈال میں ٹربائنیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر 9 لکھا ہے، تو کم سے کم 9 ٹربائنیں تو ہوں گی ہی۔ ہر ایک 5 سے 6 انچ کا پانی نکالتی ہے، یہ ہر وقت چلتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے لیے بڑی بڑی ٹینکیاں بنائی گئی ہیں، جن کے اوپر کی لکھائی رات کو بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔
تو اس سے کہیں جا کر اس خلق خدا کے لیے پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ 3 تک تو میں نے دیکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ہو۔ اجتماع گاہ کے چاروں طرف اس طرح کے وضو خانے بنائے گئے ہیں جن پر ہر وقت ہجوم لگا رہتا ہے، جبکہ نماز کے وقت تو یہاں پر آنا اور یہاں سے جانا ہی مشکل ہو جاتا ہے ہجوم کے بڑھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح واش رومز اور غسل خانے جو کہ پہلے تو ٹیمپریری طریقے سے بنائے جاتے تھے لیکن ابھی پرماننٹ طریقے سے بنا دیے گئے ہیں۔ پورے پنڈال کو مختلف شہروں کے لحاظ سے بالترتیب اس طریقے سے حلقہ وار تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ کل 18 حلقے ہیں۔ کون سے حلقے میں کون سی جگہ شامل ہے اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جو کہ اس کے دوسرے دن ہی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ لوگوں کے اتنے بڑے ہجوم کے اندر بہت سارے لوگ جو نئے آئے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ بھول جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے چیزیں گم ہو جاتی ہیں، اس لیے اجتماع گاہ کے اندر 2-3 جگہوں پر گم شدہ افراد اور اشیاء کی جگہ بنی ہوتی ہیں۔ کسی آدمی سے اپنی جگہ گم ہو جائے یا کسی کو کوئی گم شدہ چیز مل جائے تو ان کو یہاں پر لایا جاتا ہے، پھر جس کا کوئی فرد یا چیز گم ہو تو وہ بھی یہاں پر آ کر پتہ کرتے ہیں۔ یہ اجتماع گاہ کے لیے الگ سے مسجد ابھی بنائی گئی ہے جس میں پورا سال اس اجتماع گاہ کو سنبھالنے والے خدمت والے حضرات نماز ادا کرتے ہیں۔ بائیں جانب بیرون ممالک کے مہمانوں کو کھانا کھلانے کی جگہ ہے اور ابھی آپ کو اس کے اندر کی سیر کراتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ان کے قیام کرنے، بیان سننے کی جگہ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے دوستو ادر کنٹریز کے لوگ جو ہم سب کے مہمان ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے ہر ملک کا آدمی آپ کو یہاں پر ملے گا۔ اجتماع کے دنوں میں یہ یہاں پر رہتے ہیں اور عام دنوں میں پھر رائمنڈ مرکز کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اس اجتماع سے ان سب کی تشکیلیں ہوں گی، سب جماعتوں میں نکلیں گے۔ جتنی جگہوں کے بورڈ میری نظروں سے گزرے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر تمام افغانستان والے احباب 3 دن کے لیے مقیم ہیں۔ اس طرف ایران، بنگلہ دیش، نیپال اور برما کے بورڈز لگے ہیں۔ یہاں آس پاس یہ لوگ قیام پذیر ہیں۔ مشرقی وسطی اور جنوبی افریقی ممالک کے لوگ یہاں کے آس پاس ہیں۔ مغربی افریقی ملکوں کے لوگ یہاں آس پاس ہوتے ہیں۔ وسطی ایشیا کے لوگ یہاں پر، پھر یورپی کنٹریز کے لوگ یہاں پر ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں ان کے کھانے کے دسترخوان پر۔ تو یہ ہے ان کا دسترخوان، کھانے کی جگہ، جو میں نے آپ لوگوں کو باہر سے یہ شیڈ دکھایا تھا۔ یہاں پر کیمرہ اور موبائل پر بہت سخت پابندی تھی، اس لیے ایک طرف بیٹھ کر چھپکے سے میں نے جو سینز ریکارڈ کیے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ وہ سامنے ایک طرف سے بیٹھنا شروع کریں گے لائن وار ان تمام دسترخوانوں پر، یہاں تک یہ فل ہو جائے گا اور اس طرح یہ 2 شفٹیں لگیں گی۔ دوستو یہ بہت بڑی جگہ ہے، سامنے کے لوگ کتنے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اور یہ رائیونڈ تبلیغی اجتماع کا ممبر باہر کی طرف سے، رات کو اس کے اوپر ایک سبز ٹیوب لائٹ لگی ہوتی ہے جو بہت دور سے نظر آ جاتی ہے، اور یہ اس کے سامنے کی طرف سے دیکھیں اور سامنے لوگوں کا ایک سمندر جہاں تک نظر جاتی ہے تو لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ ویسے تو لوگ تمام اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ کر بیانات سنتے ہیں، وہاں بھی اسپیکرز لگے ہوتے ہیں، لیکن ممبر کے سامنے بیٹھ کر بیان سننے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ لیکن اپنی جگہ سے ممبر تک پہنچتے پہنچتے ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ ایسے ہی دوستو جو اس تبلیغی اجتماع کی خاص خصوصیت ہے کہ یہاں پر گونگے بہرے بھی اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے لیے باقاعدہ اہتمام سے جگہ بنی ہوتی ہیں جہاں پر اشاروں کے ذریعے ان کے لیے ہر بیان کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہاں اندر جانے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کا بورڈ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ لوگوں کا سمندر کتنا بڑا ہے۔ وہ سامنے جو آپ کو ٹینکی نظر آ رہی ہے، تو یہ لوگوں کا سمندر وہاں سے بھی کوئی 2 ایکڑ نیچے تک ان ترپالوں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔
یہ تو جب رات کو دعا ہوئی تو بہت سارے لوگ رات کو ہی چلے گئے تھے۔ یہ تیسرے دن صبح کا منظر ہے۔ جو لوگ رات کو گھروں کو نہیں جا سکے تو وہ اب جا رہے ہیں۔ تو دوستو، آخر میں یہ بنگلہ دیش کے تبلیغی اجتماع کے موقع پر ٹرینوں کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کسی ٹرین کو نہیں دیکھا جس پر باہر سے بھی لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح چمٹے ہوئے ہوں۔ یہ واحد عالمی تبلیغی اجتماع کا موقع ہے جہاں پر اتنا رش ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ٹرین کے اوپر بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ پھر اجتماع سے جتنی جماعتیں بنتی ہیں وہ تمام ملک بھر میں 20 بڑے مرکز مسجدیں ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں، جیسا کہ آپ یہ لاہور سٹی کا مرکز دیکھ رہے ہیں۔ تو ان مرکزوں سے پھر جماعتوں کو مختلف قریبی علاقوں شہری مضافات میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے چند تبلیغی مراکز کی تصویری جھلکیاں ہیں۔ ہر جمعرات کو ان میں شب جمعہ ہوتا ہے۔ جمعرات کو ان کے اندر بڑے بزرگ حضرات بیان فرماتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی مسجدیں بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ تو دوستو، لوگوں کے اس سمندر کے لیے کھانے کا کیا بندوبست ہوتا ہے؟ اجتماع میں کتنی کنٹینز ہوتی ہیں؟ وہاں پر کیا حالت ہوتی ہے؟ اور تبلیغی اجتماع کے اندر جو بازار ہوتے ہیں، ضرورت کی تمام اشیاء آدھی قیمت پر بکتی ہیں، اس کا کیا سین ہوتا ہے؟ یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ ایسے ہی پاکستان کے تمام حلقوں کی تفصیل پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا، اور آنے والے رائیونڈ اور اسلام آباد اجتماع کے تمام بیانات بھی آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھیں گے۔ تو وہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو اپنے موبائل پر نظر آ سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ خدا حافظ۔